صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم مائی فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یاد اور آباد رکھیں، جہاں آپ قدم رکھیں اللہ آپ کے لیے خیر اور آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ آئی ہوپ آپ سب اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کریں، جو مشکلوں میں ہیں اللہ ان کی مشکلوں کو آسان کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو دائمی خوشیاں، دائمی سکون نصیب فرمائیں، اور دین اور دنیا کا جو ہے نا وہ رزق عطا فرمائیں، جسمانی روحانی رزق عطا فرمائیں، آمین۔ اور بس ہم لٹل جا رہے تھے، ہمارے سب سے قریب لٹل ہی ہوتا ہے، اور ویکنڈ تھا، گروسری کرنے جا رہے تھے۔ اس وجہ سے گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، یہاں پہ اسپین میں بھی ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے، کافی زیادہ شدید گرمی ہو رہی ہے، اور گرمی بھی ایسی کہ چبھنے والی ہے۔ پاکستان یاد آ جاتا ہے، پاکستان فون کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے جیسی نہیں ہو سکتی، ہمارے پاس تو الٹرا قسم کی گرمی پڑ رہی ہے۔ بہرحال یہ سارے موسم اللہ کے ہیں، اور اللہ کی ہی مرضی ہے وہ کس چیز کی جو شدت ہے اس کو بڑھا دے اور کسی چیز کی شدت کو کم کر دے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ ہم بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں، ہر موسم میں اپنا شکر گزار بنائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد جناب آج کا ولاگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ آج ہم بات کریں گے سورہ اخلاص کے بارے میں، اور سورہ اخلاص کے کچھ بہت امپورٹنٹ وظائف میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو آپ کو جس طرح کنوینئنٹ لگتے ہیں آپ نے وہ کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سورہ اخلاص کے بارے میں، کہ سورہ اخلاص ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ ایک واحد صورت ہے جو ہر ایک کو آتی ہے، چھوٹے بڑے کو آتی ہے، اور نماز میں ہم اس صورت کو روزانہ پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ترجمہ بھی آتا ہوگا اور کچھ لوگوں کو نہیں آتا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ صورت نازل کب ہوئی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ سٹارٹ کی تھی، جب آپ پہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی، جب یہ واقعہ ہوا کہ جب جو ہیں تمام سردار مکہ کے ان کے چچا کے پاس، ابو طالب کے پاس آئے اور ان کو بولا کہ آپ جو ہے نا ان کو بولیں، اپنے بھتیجے کو بولیں کہ یہ جو ہے نا ہمیں یہ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، تو یہ جو چاہیں گے ہم ان کو دیں گے۔ ہم نے پتہ ہے بچپن میں کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو تب بھی میں یہ نہیں چھوڑوں گا، میں یہ بولتا رہوں گا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ایک ہے۔ تو اس کے بعد پھر کچھ اور سردار جو ہے نا وہ مکہ کے اکٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا رب ہے وہ ایک ہے، تو اب آپ بتائیں کہ آپ کا رب دکھتا کیسا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کے پاؤں کیسے ہیں، اور اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اور مطلب اس کے بچے کتنے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں جب انہوں نے کرنا شروع کی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غضب، مطلب غصہ آیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا عزت کی خاطر ان پہ حملہ کر دیتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لائے اسی موقع پہ، اور یہ سورہ اخلاص اس ٹائم نازل ہوئی کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ ہی اسے کسی نے پیدا کیا، ولم یکن لہ کفوا احد، بلکہ اس جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ سورہ اخلاص اس ٹائم نازل ہوئی تھی۔ یہ واحد صورت ہے جس میں نہ جنت کا ذکر ہے، نہ جہنم کا ذکر ہے، نہ کسی اور چیز کا ذکر ہے، اس میں صرف اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں واحد ہوں اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر چیز سے بے نیاز ہوں، اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے اور نہ ہی مجھے کسی نے پیدا کیا، بلکہ میں تو ہوں ہی اکیلا، میرے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ بات کلیئر کر دی۔ اس کے بعد کچھ میں آپ کو احادیث سناتی ہوں جس میں کچھ وظائف ہیں پڑھنے کے لیے۔ اس میں ہے جناب سب سے پہلے سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایسے 2 گھر بنائے جائیں گے جو جنت میں موجود ہر شخص کو نظر آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھ لی تو دھیرے دھیرے اللہ اسے اتنا مال عطا فرما دے گا کہ اس کے پڑوسیوں تک کو اس کے مال کی موجودگی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پڑوسیوں میں بانٹنا شروع کر دے گا اس مال کو۔ مطلب جب آپ گھر میں انٹر ہوں تو درود پاک، سلام تو ہم سب کرتے ہی کرتے ہیں، تو ایک دفعہ درود پاک اور ایک دفعہ سورہ اخلاص لازمی پڑھیں۔ یہ گھر میں جو فقر و فاقہ کو ختم کرتی ہے، دولت لاتی ہے، رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ہر روز 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، ڈیلی 50 ٹائم جس نے سورہ اخلاص پڑھ لی، تو قیامت کے دن اس کی قبر پر ایک فرشتہ کھڑا ہو کر یہ پڑھے گا کہ اٹھو،
اللہ کی تعریف بیان کرنے والے شخص اٹھو اور اٹھ کر جہاں سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہو کر سورہ اخلاص کی صدائیں دے رہا ہے۔ ہم نے اسے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے دیکھا اور فرمایا کہ جنت اس شخص پر واجب ہو گئی ہے۔ میں نے حیرانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھ کر پوچھا کیا واقعی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ ہاں، جنت اس شخص پر واجب ہو چکی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر کسی شخص نے اپنے گھر سے دور جانا ہو اور وہ اپنے گھر کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو جب تک وہ واپس نہیں آئے گا تب تک اس کے گھر کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ ٹھیک ہے، مطلب اگر ہم کہیں جا رہے ہیں اور زیادہ دنوں کے لیے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ پیچھے سے چوری ہو جائے گی یا اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو جائے گا، تو اپنے گھر کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے اس پہ آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے آپ کے گھر کی حفاظت خود اللہ رب العزت فرمائے گا۔ اس کے بعد جناب جس نے اسے 30 مرتبہ پڑھ لیا، سورہ اخلاص کو جس نے 30 مرتبہ پڑھ لیا، تو جس دن اس نے 30 مرتبہ پڑھ لیا اس دن پوری دنیا میں اس جیسا کوئی اور شخص نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور سوائے اس کے جس نے اسے 30 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ پڑھ لیا ہو۔ ٹھیک ہے، اور جو اس کو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ لے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک اسے جنت میں اس کا اپنا گھر نہ دکھا دیا جائے۔ اور یہ ساری کی ساری روایات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں جو کہ حدیث سے مطلب حدیث کے حوالے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ ساری کی ساری روایات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اور اللہ تعالیٰ غضب کی حالت میں ہوں گے، شدید غضب میں ہوں گے اللہ تعالیٰ، تو اس ٹائم فرشتے جو ہیں نا وہ خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور وہ زمین کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے قل هو اللہ احد پڑھنا شروع کر دیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ تو جناب یہ آج سورہ اخلاص کی میں نے آپ کے سامنے امپورٹنس بیان کی ہے، اس کی فضیلت بیان کی ہے، کچھ اس کے جو میں نے آپ کے سامنے وظائف بیان کیے ہیں۔ اسی طرح آپ سورہ اخلاص جتنی دفعہ بھی پڑھ رہے ہیں، 30 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، 50 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، 1000 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، 100 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، جتنا آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کو اس کی وحدانیت کا حوالہ دے کے، وسیلہ دے کے اب اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی بارگاہ میں قبول کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی فرمایا ہے کہ میں اکیلا ہوں اور میں بے نیاز ہوں، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو یہی بولیں گے کہ اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے تو کچھ نہیں چاہیے، لیکن ہم ضرورت مند ہیں، ہم حاجت مند ہیں، تو اپنے زمین و آسمان کے خزانوں میں سے ہمیں عطا فرما، بے شک تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ ضرور پڑھیں سورہ اخلاص کو۔ ویسے بھی اگر آپ نے نہیں کرنا تو کم سے کم روزانہ 11 مرتبہ تو اس کو ضرور پڑھا کریں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے، اور بہتر ہے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، اور اگر نہیں پڑھنا تو کم سے کم ذہن میں اس کا ترجمہ ضرور رکھا کریں تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کو ان الفاظ کی اہمیت کا اندازہ ہو اور یہ الفاظ ہمارے دلوں پہ اثر کریں۔ بے شک اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا اور کوئی ہمارا معبود نہیں ہے۔ تو بس جناب یہ ہماری ویڈیو تھی، اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں میں۔ ہم لوگ اب رات ہو گئی تھی، تھوڑا واک کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، ان کے بچوں کو چھٹیاں، تو ہم لوگ جو ہے نا اس ٹائم کھانا وغیرہ کھا کے تو تھوڑا باہر نکلتے ہیں، تھوڑا گھومتے پھرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم گھر واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ بچے سارا دن گھر میں بند ہوئے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم تھوڑا ان کا ٹائم ہوتا ہے انجوائمنٹ کا، تو ہم لوگ بھی اس ٹائم پہ ان کو لے کے نکل جاتے ہیں، تھوڑا کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے، ذرا ہوا شوا بھی کھا لیتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم موسم جو ہے نا وہ قدرے بہتر ہو جاتا ہے۔ تو بس جناب یہ میری آج کی ویڈیو تھی، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی، لائک کریں، آگے شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، کیونکہ ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی بے تحاشا ضرورت ہوتی ہے۔ میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔